بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد بھی آرام نہ آیا تو طبیبوں نے مشورہ کر کے کہا اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے پتے سے جس میں خاص نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کر طبیبوں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دیا شاہی پیادے سارے ملک میں پھر کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے آئیں۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئیں۔ پیادوں نے کسان کو ساری بات بتائی اور کہا بادشاہ کے علاج کے لیے تمہارے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ لے لو۔ کسان بہت غریب آدمی تھا، ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر آمادہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سپاہیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ سپاہی کسان کے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ اب قاضی سے پوچھا گیا اس لڑکی کو قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان قربان کر دینا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکی کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کا پتا نکالا جائے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا، وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ پر موجود تھا۔ اس نے لڑکی کو مسکراتے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کیا، لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا لڑکے یہ تو بتاؤ اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپے کے لالچ میں مجھے آپ کے سپرد کر دیا۔ ماں کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے تو وہ اسے روکیں، لیکن قاضی اور بادشاہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب میرا آخری سہارا اللہ کی ذات تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہی سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا لڑکے کو چھوڑ دو، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان جائے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحائف دے کر رخصت کر دیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس سے ایک گناہ سرزد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کہتے ہیں اس دن سے بادشاہ کی بیماری ختم ہونا شروع ہو گئی اور وہ چند دن میں بالکل ہی تندرست ہو گیا۔ خود غرض بن کر دوسروں کی جانیں پامال کرنے والے دنیاوی لحاظ سے بھی اتنے فائدے میں نہیں رہتے جس قدر نفع میں خلق خدا پر رحم کرنے والے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، آمین۔